عالم دین تھا، دو دوست تھے آپس میں، ایک عالم تھا دنیا سے چلا گیا، خواب کے عالم میں دیکھا، کیا دیکھا کہ عالم ہے، برزخ میں بیٹھا ہوا ہے، نعمتیں ساری ہیں، لیکن ایک بچھو ہے جو اس کو کاٹ رہا ہے۔ رو کر کہنے لگا، اے دوست مجھے اس بچھو سے بچاؤ۔ کہ میں آپ کو کیسے بچا سکتا ہوں، آپ عالم تھے، آپ کے اوپر یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ کہتا ایک دن ایک موچی کے پاس گیا تھا جوتیاں بنانے کے لیے، پیسے نہیں تھے جیب میں نے کہا کل آ کر آپ کو دے دوں گا، پیسے لینا بھول گیا، اگر ہو سکے تو میری طرف سے جا کر اس موچی کو پیسے دے دینا۔ کہتے خواب سے اٹھا، اس محلے کے موچی کے پاس گیا، میں نے کہا فلاں عالم کو آپ جانتے تھے، اس کا کوئی قرضہ تھا، آپ نے کو پیسے نہیں دیے تھے؟ کہاں ایک دن آیا تھا، جوتی بنائی تھی، اس کے پیسے میرے پاس رہتے تھے، مجھے خبر ملی کہ وہ مر گیا ہے، میں اس کے بیٹے سے جا کے ملا، میں نے کہا بابا نے کوئی وصیت کی تھی کہ کس سے کیا لیا ہے اور کس سے نہیں لیا؟ کہ نہیں بابا نے کوئی وصیت نہیں کی۔ کہتا میں نے دل میں کہا یہ کیسا عالم ہے جو لوگوں کا حق کھا کے بیٹھا ہے لیکن اس نے ایک وصیت بھی نہیں کی۔ 15 سال کے بعد بعض مراجع کے نزدیک وصیت لکھنا واجب ہے، بعض مراجع کے نزدیک اگر کسی کا حق کھایا ہے، کسی کا نہیں کھایا، لکھ لو تاکہ کل مر جاؤ تو کم از کم یاد ہو جائے۔ مومن نے کہا مولانا میں نے لکھ لیا ہے، میری اتنی قضا نمازیں ہیں اور میرا بیٹا دے دے۔ ایران کا واقعہ ہے، مولوی صاحب نے وصیت پڑھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ اتنا میرے بیٹے کا، اتنا میری بیٹی کا، اتنا غریبوں کا، اور آخر میں لکھا ہوا تھا کہ میرے بینک میں جو پیسے پڑے ہوں اس میں سے اتنا اماؤنٹ میری قضا نمازوں کے لیے ہے، میرے قضا روزوں کے لیے ہے، استجاری میرے مرنے کے بعد پڑھائے جائیں۔ مولوی صاحب نے بیٹوں کو کہا بھائی آپ کے باپ نے وصیت کی، انہوں نے کہا قبلہ صاحب جب خود نہیں پڑھی تو ہم کیوں پڑھائیں؟ تم مرنے سے پہلے خود اپنا بندوبست کر کے جاؤ، اولاد کے بھروسے پہ خود کو مت چھوڑ کے جاؤ، کسی متدین آدمی کو کچھ دے کر جاؤ، بھائی میں اگر مر جاؤں تو میرے یہ چیزیں ہیں، واجبات ہیں، ادا کر کے جاؤ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔